علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز ارباب جامعہ، اساتذہ اکرام، ابناء جامعہ، آج کا یہ پروگرام جو ارباب جامعہ، اساتذہ جامعہ کے اس عظیم الشان اقدام 2 ماہی اور رشد سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں ارباب جامعہ کے ساتھ اساتذہ جامعہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ایک دیرینہ خواہش اور دیرینہ آرزو آج پائے تکمیل کو پہنچ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جدت کو کامیابی عطا فرمائے۔ جس مقصد کے لیے یہ مجلہ شروع کیا جا رہا ہے، تمام فرزندان جامعہ کو اس سے خاطر خواہ استفادہ کرنے اور اپنی تحریروں کے ذریعے سے قوم میں انقلاب اور شعور بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قلم اور صحیفہ نگاری کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن یہ ملت کے لیے سب سے زیادہ اہم ترین کام بھی ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم قوموں کا شعور بیدار کر سکتے ہیں اور اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو اقوام تک بآسانی پہنچا سکتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو مضائقہ نہ ہوگا کہ انقلاب اور فکری انقلاب میں سب سے زیادہ اہم کردار قلم کا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے جب ہم سلف صالحین کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اسلاف نے جو انقلاب برپا کیا تھا اس میں قلم کا سب سے بڑا زور تھا، اور یہ ہمیشہ ہر زمانے میں ہوتا آیا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ ہر اہل علم باشعور انسان اگر اپنا قلم چلاتا ہے تو اس سے نہ صرف نسلیں زندہ رہتی ہیں بلکہ زبان و ادب بھی زندہ رہتا ہے۔ آج کی جدید ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں پر لوگوں نے میڈیا پر اعتماد کر لیا، جس کی وجہ سے قلم کا میدان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے اور مجلوں اور کتابوں کی خرید و فروخت میں خاطر خواہ گراوٹ آئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اقوام و ملل کا جو شعور ہے وہ انتہائی پسماندہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج بھی ضرورت ہے کہ ہم قلمی رسالوں کے ذریعے سے انقلاب برپا کریں۔ جامعہ محمدیہ عربیہ رائے کی تسلسل کے ساتھ یہ جد و جہد بھی رہی کہ وہ اپنے فرزندان کو قلمی میدان میں برسر پیکار کرنے کے لیے رسالے، صحائف کا اہتمام کیا۔ کئی ایسے طلبہ آپ کو ملیں گے جن کا طالب علمی کے زمانے میں قلم سے تعلق بھی رہا اور ان کے مختصر رسائل بھی رہے، اور اسی طریقے سے طلبہ کی قلمی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے حیاتی مجلات بھی نکالے گئے، اور مولانا سید اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ جو اپنا قلمی رسالہ بھی نکالا کرتے تھے، چند اشاعتیں اس کی آئی النظریہ کے نام سے۔ جامعہ کا مجلہ کاروان سلف، کاروان جامعہ، جو تسلسل کے ساتھ سالنامے کے طور پر نکالا جاتا رہا، پھر ماہنامے کے طور پر نکالا جاتا رہا، کبھی 15 یومی بھی یہ سلسلہ جاری رہا، جس کا نام بدل کر الہلال بھی رکھا گیا۔ جامعہ کی طلبہ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے
مجلہ السلسبیل کے نام سے بھی اشاعتیں عمل میں آئیں جو سالنامے کے طور پر رہی، جس میں طلبہ اور فارغین کے مضامین بھی شامل کیے جاتے رہے۔ اسی طریقے سے جمعیت ابنائے قدیم جامع محمدیہ عربیہ ریدرو کی جانب سے ایک مجلہ سہماہی شروع کیا گیا تھا کاروان سلف کے نام سے، جس کی 2 یا 3 اشاعتیں بھی منظر عام پر آئیں۔ پھر اس کے بعد نہ جانے کن وجوہات کی بنیاد پر وہ رک گئی، جس سے فارغین جامعہ کے قلم کو بڑا ہی نقصان ہوا۔ یہ جتنے قدیم مجلے تھے ان مجلوں کا دوبارہ اعادہ ہونا بہت ضروری ہے، اور میں تو ابنائے جامعہ سے گزارش کروں گا کہ بڑے قابل قلم کاران ہمارے سامنے موجود ہیں، صحافی بھی ہیں، لیکن ان کی پذیرائی اور حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے لیے الرشد انشاءاللہ بہت ہی کارگر ثابت ہوگا، اور الرشد کے لیے میں سب سے پہلے اس کی ساری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ بڑے سوچ سمجھ کر انہوں نے اس نام کا انعقاد کیا۔ اس نام ہی کے ذریعے سے فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس کی بالغیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ سبحانہ و تعالی ذمہ داران اور فارغین جامعہ اور درج فضیلت کے طلبہ مل کر اس مجلے کو زندہ اور جاوید رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس دن میں کچھ قدیم باتیں 1-2 منٹ کے لیے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ انقلاب کے لیے سب سے بڑی اہم چیز ہوتی ہے تحریر۔ ہر زمانے میں یوں ہی رہا، اپنی فکر اور سوچ کو عوام الناس تک پہنچانے کا سب سے عظیم ذریعہ رہا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فکر کو ہر ہندوستانی تک پہنچانے کے لیے الہلال کا انعقاد عمل میں لایا۔ پابندی کے ساتھ الہلال کا اجرا ہوا کرتا تھا۔ الہلال کے انقلاب سے حکومت برگشتہ ہو کر جب اس پر پابندی لگائی تو آپ کا قلم رکا نہیں، آپ نے البلاغ کا اجرا کیا، لیکن اپنی سوچ کو عوام تک انقلابی انداز میں مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، اور جس کی مثالیں آج بھی ہمارے سامنے دی جاتی ہیں کہ ایسے بے مثال مجلات پھر آج تک اجرا نہیں ہوئے۔ تہذیب الاخلاق کے نام سے سر سید احمد نے اپنی سوچ کو عام کیا، وہ مجلہ بھی ختم ہوا۔ مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ اخبار اہل حدیث کے نام سے ایک اخبار نکالا کرتے تھے۔ اگر کسی پرانی لائبریریوں میں یہ ہے تو اس کا تحفظ ضروری ہے، اور ان میں شائع شدہ مضامین کی دوبارہ اشاعت بہت ضروری ہے، لیکن اب یہ اخبار ختم ہوا، گاہے ماہے کسی کے پاس شاید ہو سکتا ہے۔ شہر حیدرآباد میں اہل حدیث کا سب سے پہلا اور سب سے اولین مجلہ نکلا کرتا تھا جس کا نام تھا البیان، لیکن آہستہ آہستہ اس کی اشاعت بھی ختم ہو گئی، اور نہ جانے اس کے اوراق جس کے ہاں محفوظ ہے، باوجود یاد دہانی کے اس کی اشاعت کا عمل بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے۔ ایسے ہی شہر حیدرآباد کی ایک تنظیم ہے تعمیر ملت، اس کے مؤسس و معمار تھے مولانا خلیل اللہ حسینی رحمہ اللہ، جنہوں نے ایک انقلاب برپا کیا تھا، اکیلا فرد تھا، لیکن ان کے انقلاب کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک مجلہ ذاتی قلمی نکلا کرتا تھا، جس مجلے کو مکتوب کہا جاتا تھا۔ مکتوب، میں نے دیکھا ہمارے اساتذہ کرام کو، بڑے مدنی اساتذہ کرام بھی اس کے خریدار تھے، صرف 4 صفحے کا مجلہ نکلتا تھا ہفتہ روزہ، لیکن ہندوستان بھر کے تمام ورکرز تک پہنچا کرتا تھا۔ وہی ان کی تنظیم کا انقلاب تھا، اور اس کے اثرات پچھلے 100 سال سے شہر حیدرآباد میں آج بھی ہمارے سامنے پائے جاتے ہیں۔ تو یہ قدیم مجلات جو ختم ہو گئے، اگر آپ تاریخ اہل حدیث کو پڑھ کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ بہت سے علماء کرام اس زمانے کے انقلاب کے لیے قلم ہی کا سہارا لیا تھا۔ 2 مثالیں میں آپ کے سامنے یہاں دیتا ہوں۔ ایک بنگال کے عالم دین اور مجاہد تھے، تحریک جہاد سے جن کا تعلق رہا، مولانا اکرم خان،
اور ان کے والد میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگردوں میں تھے اور یہ بنگالی کمیٹی کے صدر بھی تھے۔ یہ اس زمانے میں انقلاب برپا کرنے کے لیے ایک مجلہ شروع کیا تھا 1905 میں، جس کا نام تھا محمدی، رسالہ محمدی، جو اردو زبان میں تھا۔ پھر اس کے بعد 1963 میں انہوں نے ایک روزنامہ نکالا تھا جس کا نام تھا زمانہ، جو بنگال سے اردو زبان میں نکلا کرتا تھا۔ اور ایسے ہی بنگلہ زبان کے لیے انہوں نے ایک روزنامہ نکالا تھا آزاد۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تحریر کا انقلاب قوموں پر کس قدر حاوی ہوتا ہے، ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایسے ہی ایک اور قدیم اخبار کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے جس کو مولانا راغب حسن ڈھاکہ سے نکالا کرتے تھے، اور یہ عمرانیات کے ماہر اور یمے تھے، لا کی ڈگری بھی کیے ہوئے تھے اور ایک بڑے صحافی بھی تھے۔ یہ ایک روزنامہ نکالا کرتے تھے، اس کا نام تھا الہ آباد سے اسٹار، اور ایک اور روزنامہ نکالا کرتے ایوننگ اسٹار، اس کے جو ایڈیٹر تھے۔ ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ بالاختصار میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ تاریخ اہل حدیث میں علماء اہل حدیث کا کردار پڑھیں گے، ہمارے کبار علماء میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کا اپنا ذاتی اخبار یا رسالہ نہ ہوا کرتا ہو۔ المہم الرشد انشاءاللہ سبحانہ و تعالی یہ انقلاب امت کا نقیب بھی ہوگا۔ آج کی اس سستائیت کے دور میں جہاں قوموں میں شعور اور انقلاب کی ضرورت ہے، الرشد کے ذریعے سے انشاءاللہ سبحانہ و تعالی یہ کام پورا ہوگا، اور ہم سب مل کر اس رسالے کو قائم اور دائم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ چند نگاری تھے جو عملی طور پر ہمارا تعاون الرشد کے ساتھ شامل حال رہے گا۔ میں دوبارہ تمام ارباب مجاز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ مجھے موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے۔